غوث پاک کی 11ویں دینے والے، ان کے نام کے تذکرے کرنے والے سنیں۔ حضرت غوث اعظم فرماتے میں نے تحقیق کی ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے سے زیادہ میں نے خدا کا قرب پانے والا کوئی عمل بھی نہیں دیکھا۔ فرماتے لوگوں، اگر میرے پاس کل دنیا کے خزانے آ جائیں، میں سارے ہی بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دوں گا۔ اگر پیران پیر کہتے ہیں کہ اٹھو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو پھر وہ طریقت سے تعلق رکھنے والے، ان کا نام جپنے والے، منقبتیں لکھنے والے، ان کے تذکرے کرنے والے، ان کے آراس منعقد کرنے والے، اگر وہ غوث پاک کی اس تحقیق پر عمل کرتے، وہ کہتے میں نے تحقیق کی ہے، تو پھر چاہیے تھے نا ان کے ماننے والے دنیا میں پھیل جاتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے بھوکوں کو کھانا کھلاتے۔ اور اگر یہ لوگ میدان عمل میں نکل آتے تو کیا کوئی بھوکا بچتا؟ جتنی تعداد میں غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کا نام تو جپا، ان کی تعلیمات نہ سمجھ سکے۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے کبھی بھی صحبت نہیں اختیار کرنی مگر پرہیزگار آدمی کی، اور کھانے پہ جب بھی دعوت دینی ہے کسی متقی آدمی کو دعوت دینی۔ کامل مومن کی صحبت میں بیٹھنا اور پرہیزگاروں کو اپنے گھر دعوت دینا۔ آپ کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں جس کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑے بڑے بنگلے ہوں، بہت پیسوں کی ریل پیل ہو، آپ کے بچے آپ کے ساتھ جا کے اس گھر کو اگر حسرت کی نظر سے دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے پاس یہ آسانیاں کیوں میسر نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں کمزوری آئے گی۔ آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جس کے پاس بڑی روشنیاں ہیں، جس طرح کا آج کل ہمارا ماحول ہے، تصویریں ہی تصویریں، شہرت ہی شہرت، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، تو اس سے بھی بعض اوقات یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو خاص خلوص والی، تنہائی والی، محبت والی کیفیت ہوتی ہے وہ نہیں رہتی۔ ہر وقت نہیں جی چاہتا انسان کا تصویروں کی دنیا میں رہنے کو، کبھی ابھی اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ویسے بھی تو آئے نا، ویسے بھی تو بیٹھے نا، کوئی چند گھڑیاں ویسے بھی تو گزارے نا، کوئی خلوص کا اور رشتہ بھی تو ہو نا انسان۔ آپ کسی بھی شخص کی صحبت اختیار کریں گے، کسی دنیا دار کی، مالدار کی، وڈیرے کی، آپ کو دنیا میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو وہ آپ کا اس طرح کا ذہن بنا دیں گے کہ آپ کی سوچیں یہ بن جائیں گی کہ کسی طریقے سے مجھے قوت کٹھی کرنی چاہیے، وہ جائز طریقے سے معاذ اللہ ہو یا ناجائز طریقے سے، لیکن لوگ کسی بھی طریقے سے طاقتور ہونا چاہیں گے، معاذ اللہ تعالیٰ غنڈہ گردی پہ اتر آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو پاورفل کرنا چاہیں گے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم کا دروازہ کھلتا ہے، زیادتی کا دروازہ کھلتا ہے، طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر صحبت اس شخص کی آپ کو ملے نا جس کے پاس اگرچہ ایک ٹائم کا ہی کھانا ہے پر اس کی زبان پر ہر وقت اپنے رب کا شکر جاری ہے، تو آپ کے لہجے سے سارے شکوے دور ہو جائیں گے، طبیعت سے ساری بے قراریاں دور ہو جائیں گی، بے چینیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ اگر ان لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھیں گے جن لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جن لوگوں کی زبانوں پر قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی، جن لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ وابستہ ہے، تو آپ کے اندر دین کی طلب آئے، دین کا شوق آئے، مزاج اور طبیعت دین پر عمل کرنے کو چاہے گی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم صالحین کی صحبت نہیں تلاش کرتے، دنیا داروں سے تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔
ہماری جیبوں میں مختلف عہدیداروں کے، مختلف قسم کے طاقت رکھنے والے لوگوں کے ہماری جیبوں میں کارڈ ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے چونکہ بہت سارے لوگوں کو چائے پلا لی ہے، بہت سارے لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میری تعلقات بن گئے تو میں ایک پاورفل آدمی ہوں۔ یقین کرنا، دنیا میں پاورفل وہ ہوتا ہے جسے سجدہ کر کے رب کو منانا آتا ہے، وہ پاورفل ہوتا ہے جسے لمبی دعا مانگنی آتی، جسے اپنے رب کریم کے ساتھ جڑنا آتا ہے۔ اچھے لوگوں کی سنگت، اچھے لوگوں کی صحبت یہ اکثیر ہے۔ آپ دیکھیے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ دوگلا پن تو نہیں کہ ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے دنیا داری چھوڑ دیں، عبادت پر پختہ ہو جائیں، ہمیشہ حلال اور طیب ہی رزق ہو، ہمارا مزاج اللہ کی ہر نافرمانی سے نفرت والا بن جاتا ہے، فرما برداری کو جی چاہتا ہے، لیکن حضور یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا وہی حال رہے نا جو میری بارگاہ میں ہوتا ہے، پھر تو مدینہ شریف کے چوکوں میں فرشتے تم سے ہاتھ ملائیں۔ صحبت اچھی اختیار کریں، ایسے شخص کے پاس بیٹھے جس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے نماز پڑھنے کو جی چاہے، جس کے پاس کچھ وقت گزارے، جس کی کوئی بات سنے تو ہمارا دل دوسروں کے لیے نرم ہو۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جس کی پجارو تگڑی ہو۔ بتاؤ، تصویریں زیادہ آتی ہوں، جس کے ارد گرد لاؤ لشکر زیادہ ہو، سڑک پہ پیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، وزیر چڑھ جائے تب بھی پتہ نہ چلے، جو شام کو کبھی کسی بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آئے، کبھی کسی کے ساتھ۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ کیا تعریف کی نبی کریم نے اللہ کے ولی کی۔ آج تو ہم بعض ایسے آستانوں اور خانقاہوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے لوگ وڈیروں کو بھول جاتے ہیں، وہاں جا کے بڑے بڑے سیٹھوں کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ کمال ہے جناب، حد ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اس طرح کی کیفیت ہو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے تم دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے۔ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ زندگی کو دیکھیں، داتا صاحب شہزادے ہیں، سید ہیں، لیکن وہ والی سجادگی نہیں کہ اپنے آپ کو بڑی آسان زندگی کا عادی بنا لیا۔ کوئی مشکل کام ذرا آن پڑے تو انزائٹی ہونے لگتی ہے، ڈپریشن ہونے لگتا ہے، وہ والے شہزادے نہیں۔ داتا صاحب نے باقاعدہ علم پڑھا، پھر شیخ سے تربیت لی، پھر کوئی آستانہ نہیں تھا، کوئی خانقاہ نہیں تھی، ایک دریا گزرتا تھا جسے اہلیان پنجاب راوی کہتے تھے، اس کے کنارے داتا صاحب نے ڈیرا لگایا۔ اور بڑا ہی مشکل ہوتا ہے جس شخص کے ساتھ کوئی پیچھے ایسا تگڑا بیک گراؤنڈ نہ ہو، وہ تنے تنہا میدان میں آ کے بیٹھے اور ٹارگٹ مشکل ہو، اس کا ٹارگٹ مشکل، یعنی ہندوؤں کے بیچ بیٹھ کے، سکھوں کے بیچ بیٹھ کے ان کو دین کی دعوت دینی ہے، پیغام دین دینا ہے۔
اور پھر جھم کے دینا ہے، پتے کھا کے بھی گزارا کرنا پڑے تو کرنا ہے۔ بھائیو، ایک مشکل ٹارگٹ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختیار کیا، اور پھر کوئی یہ جو بزرگوں کے نام پہ دیگے شگے پکنے لگی ہیں نا، بڑے مہنگے مہنگے لنگر پکنے لگے ہیں اور بڑی سہولیات، یہ تو بڑی بات کی بات ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے آسودہ زندگی اختیار کی یہ ان کا رواج ہے، ورنہ ان لوگوں نے تو ساری زندگی مشقت میں کاٹی۔ اپنوں اور بیگانوں کی طرف سے آنے والی تکلیفیں سہیں، تانے سنے۔ کوئی بھی شخص کوئی دین کا کام کرنے نکلتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ شاید دولت کے لیے لگا ہوا ہے، شاید مال کے لیے لگا ہوا ہے، تو کئی دفعہ اپنے بھی بدگمان ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ یقین کریں وہ ساری تکلیفیں، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، کوئی کسی طرح کا جملہ بولتا، اور آج تک لوگ بول رہے ہیں، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، کوئی کسی نام سے پکارتا ہے، معاذ اللہ تنقید کرتے ہیں، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم تو جب بھی گئے ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، وہاں جماعت ہوتی ہے، وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں بہت بڑا خطبہ جمعہ ہوتا ہے، وہاں تو لوگوں کو جگہ نہیں ملتی، اتنے لوگ اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ ہوتے دیکھا ہے، تم نے پتہ نہیں کیا دیکھ لیا۔ تو بھائیو یاد رکھنا بڑی مشقت سے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے کشف المعجوب میں کہ صوفیاء کے اندر ایک پوری جماعت ہے جو ملامتی کہلاتی ہے، جو اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور رہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سچا درویش جو ہوتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا کہ بڑے لمبے چوڑے تعلقات بنے اور کیمروں میں رہے اور آنا جانا رہے، وہ تو بچتا ہے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں۔ یہ میں آتا ہوں نا محفل میں، مجالس میں، لوگ گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، پھول پھینکتے، ہاتھ چومتے، تو میں استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ کمزور گناہگار سیاکار آدمی اپنے اعمال کا تو پتہ ہے نا، پتہ تے سارا ہے نا سردار نو کیتی ہے، تو ڈرتے ہیں، سہمتے، دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری خواہش نہیں، یہ ہم نے نہیں کہا، مہربانی فرمانا، ہماری خطائیں معاف کر دینا، یہ ہم نے نہیں کہا، ہماری اوقات سے اوپر کی باتیں۔ اللہ کے بندے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ملامتی گروہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ لوگ انہیں برا کہیں تاکہ لوگ ان کے پیچھے نہ بھاگیں، جان چھڑاتے۔ ان کا شوق نہیں ہے لمبی چوڑی پیری مریدی کا، ان کا شوق نہیں ہے بہت زیادہ مشہور ہونے کا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے، اسے مبارک، اس کا زیادہ لوگوں سے تعارف نہیں ہے، جو تنہائی میں بھی دیر تک اپنے رب کو یاد کر لیتا ہے۔ پھر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط کرو۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے نہ ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ کر لی۔ دنیا دار بیچارے کمزور ہوتے ہیں، کیا کر سکتے؟ پھر جب ہماری توقعات ٹوٹتی ہیں تو ہم مایوس ہوتے ہیں۔ بھروسہ اپنے رب پہ، اپنے مالک پہ، اس کے پیارے حبیب پہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طاقتور ہو جائیں گے۔ داتا صاحب نے لکھا، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا،
لوگ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے. حالات جب خراب ہوتے ہیں معاشی طور پر تو لوگ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں. بڑی عجیب و غریب آزمائش تھی لوگوں کے لیے. تو ایک غلام بازار سے کچھ خریداری کرنے آیا تھیلا لے کے. تو بڑی اٹکیلیاں کرتا اور اچھلتا کودتا تھیلا گھماتا بازار میں آیا اور بڑے اس نے شوخ طریقے سے چیزوں کو خریدا. اور اسی طرز میں جب وہ واپس جا رہا تھا تو کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ یار تیری بات کی سمجھ نہیں آئی، سب پریشان ہیں، تجھے کس بات کے چاؤ چڑھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا تم کیوں پریشان ہو سارے؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، گندم کا دانہ نہیں مل رہا. داتا صاحب فرماتے وہ پھر ہنسا، کہنے لگا تم پریشان ہوں گے پر جس آقا کا میں غلام ہوں نا اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اس نے گندم سے پہلے ہی بوریاں بھر لی تھیں، بڑولے بھر لیے تھے، ہمیں پریشانی کوئی نہیں. داتا صاحب رک کے فرماتے خدا کے بندو جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے تمہیں تو اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہونا چاہیے. تو جسے یقین ہو کہ اس کے رب کے خزانے بھرے ہوئے وہ کبھی ڈپریشن میں جائے گا، انزائٹی پیشنٹ ہوگا، مایوس زندگی گزارے گا، تڑپا کرے گا، تھوڑے حالات اوپر نیچے ہو جائے تو پریشان ہو جائے گا. ایسا ہو سکتا صحیح ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ اپنا توکل اپنے رب پر مضبوط کرو، اپنے رشتے اپنے مالک سے مضبوطی سے جوڑو، اپنے کریم رب کی طرف متوجہ رہو. اور تمام صوفیاء کا یہی پیغام کہ اپنا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ مضبوط کریں اور طاقتور بنیادوں پر استوار کریں. آپ یقین کریں اللہ والوں کی سنگتوں میں جب لوگ بیٹھتے تھے نا تو ان کی ذہن سازی ہوتی تھی. انسان کا ذہن سنور جائے نا، سوچے بدل جائیں تو اس کی ساری زندگی بدل جاتی. یعنی آپ کو کوئی شخص مایوس بھی کر سکتا ہے کہ یار کوئی شے ہی نہیں تیرے پاس، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ نہیں یار کیا بات ہے تیری، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے. سوچوں کی تبدیلی اللہ والوں کی صحبت سے. ہم نا آج کل صالحین کی صحبت سے دور ہیں، جن کا اللہ پہ بھروسہ ہے ان کی صحبت سے دور ہے. ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جو ہمیں ایسی خبریں سناتے ہیں جس سے بے یقینی بڑھتی، پریشانی بڑھتی. میرے پاس ایک دوست آئے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ ان کا دل تھا کہ میں کچھ دیر ان سے گپ شپ کروں، اور میں مسافر آدمی ہوں، مجھے روز کہیں نہ کہیں جانا پڑتا ہے، آج مجھے 6 جگہ پہ حاضر ہونا ہے. تو ابھی بھی بیچ میں بعض انتہائی محبت کرنے والے دوستوں کا شکوہ رہ جاتا ہے کہ یہاں وہاں نہیں، آپ ٹھہرے. تو سفر کرنا ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں چاہ رہا تھا کہ وہ رخصت ہو جائے. تو مجھے کہنے لگے حالات آج کل کیسے ہیں پاکستان کے؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بھی مجھے گھورنے لگ گئے جس طرح آپ سارے نہیں گھورنے لگ گئے کہ بالکل ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں. میں نے کہا آپ سارے ملک کو چھوڑ دیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں تاکہ جو غریب آدمی آپ سے ایک دفعہ جوتا خریدے نا، کچھ 6 مہینے اس بیچارے کا یہ خرچہ تو بچا رہے نا. آپ اہلیان پاکستان کے لیے جو آپ کرتے ہیں وہ تو صحیح کر کے کریں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا ملک ٹھیک کرتے ہیں، بھی خود تو ٹھیک ہو جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. یہ جو گاڑی سے آپ کھانا کھا کے
اس کا شاپر اور ریپر باہر پھینکتے ہیں، یہ حکومت نے کہا باہر پھینک دو. اس کو شاپر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، کوڑا دان میں بھی ڈالا. اتنا تو کام خود کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ غلط کراس لیتے ہیں روڈ پہ، تو یہ حکومت نے آپ سے کہا ہے، یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے. یہ تو خود بخود کر سکتے ہیں کہ نہیں کچھ چیزیں قصدن بھی. اور یہی آدمی جب بیرون ملک جاتا ہے تو ساری قانون کی پابندی کرتا ہے. تو کہیں تو بھائی ہمیں خود بھی سمجھنا ہے. تو اس اچھے لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کی ذہن سازی کریں گے. آپ یہ ذرا حدیث دیکھیے بخاری شریف میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زیارت کی غرض سے حاضر ہوا. موٹے بان کی چارپائی پہ حضور آرام فرما تھے تو نبی کریم اٹھے، تو میری نظر گئی تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. یہ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے. منجی دے جڑے وڈیرے سوندے سن نا سویرے نشان ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ چلو شہر والے نہ بولو، پینڈو بولو، میرے ورگے ہوندے سن نا جی نشان. چلو کچھ لوگ ہیں جو مان گئے کہ ہم دیہاتی ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے وہ نشانات دیکھے. اب یہ ذہن دیکھیے، جناب عمر ایک ذہن پیش کرتے ہیں. حضرت عمر ایک سوچ بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسان اور آسودہ زندگی گزارے، مخملوں پہ آرام کرے، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے اس طرح. اب یہ ایک سوچ ہے کہ جی فلانا وہاں پہنچ گیا، یہ بھی ایک سوچ ہے. حضرت عمر بڑی عقیدت سے، احترام سے اور محبت میں ڈوب کے عرض کر رہے یا رسول اللہ وہ دین کے دشمن وہاں پہنچ گئے اور آپ کی کمر مبارک پر نشان. تو اس کے جواب میں جو نبی پاک نے سوچ دی، ذرا اس کی گہرائی تک بھی جائیے گا. کریم فرمانے لگے عمر تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لے اور آخرت میں رسوا ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ سوچ ملتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی صحبت سے کہ ہمیں اپنی تھوڑی سی دنیا کے لیے ابھی پوری آخرت تباہ نہیں کرنا. ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ سوچیں کب بنتی ہیں؟ جب آپ صالحین کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ والوں کی بات سنتے، اللہ والوں کے قریب ہوتے. لیکن ہمارا یہ مزاج ہوتا ہے بیٹا چھوڑ دو، بات سنو، پیارے بیٹے اللہ آپ کو سلامت رکھے، کتنے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ آپ سب. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے تاکہ آپ کو، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، کبھی کبھی نا سارے کام آن دی ریکارڈ نہیں کرنے چاہیے، کچھ آف دی ریکارڈ بھی کرنے چاہیے. کبھی کبھی نہ چپکے سے جا کے کسی ذکر کی محفل میں بیٹھے، یہاں رب کو یاد کر کیا جا رہا ہو، یہاں کیمرے بند ہو، یہاں کچھ لوگ تسبیح پڑھ رہے ہوں، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، کچھ درود پاک پڑھ رہے ہوں. یہ کبھی آپ ذرا اترے نا اس حدیث کی گہرائی میں. حضور فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے زمین پہ گھوم